پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اما جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں بتائیے۔ غالباً ابو سلمہ ہی تھے یا کوئی اور صحابی تھے، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کی رات کی نماز کے بارے میں بتائیے، رمضان کی رات کی رکعتیں بتائیے۔ رمضان سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، سوال ان سے رمضان کی رکعتوں کے بارے میں کیا تھا، رمضان کے حوالے سے کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کی رمضان کی اور رمضان کے علاوہ بھی رات کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت اور 3 وتر ہوا کرتی تھی۔ یہ الگ نماز ہے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھنے والا پوچھتا ہے اللہ کے نبی کی رمضان کی نماز کے بارے میں، رمضان کی رات کے نماز کے بارے میں بتا دیجئے۔ اما جی جواب دیتی ہے ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعہ۔ سوال کرنے والے تو مجھ سے رمضان کی رکعتوں کی، رمضان کی نماز کے بارے میں پوچھتا گئے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ ان کی انفرادی نماز کے بارے میں اما جی بتا رہی گئے، لیکن جو اللہ کے رسول نے اجتماعی نماز لوگوں کو پڑھائی، جس کے بارے میں صحابہ کہتے گئے پہلی رات 1/3 رات اللہ کے نبی نے قیام کروایا اور دوسری رات آدھی رات اللہ کے رسول نے قیام کروایا، تیسری رات اللہ کے نبی نے پوری رات قیام کروایا۔ وہ رات اللہ کے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ لوگ کہتے گئے جناب محبوب نے جو امامت کروائی ہے وہ قیام رمضان تھا، اور ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی نے پوری رات تک قیام کیا، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ جاتا ہے، فجر ہو جاتی ہے، سحری تک اللہ کے نبی قیام کروا رہے ہیں۔ صحابی کہتا ہے ہمیں ڈر لگا کہ کہیں آج ہماری سحری نہ نکل جائے، ہمیں سحری کے بغیر ہی اللہ اکبر روزہ نہ رکھنا پڑ جائے۔ جب اللہ کے نبی کی اس نماز کے بارے میں پوچھتے گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے نبی نے ہمیں رات کو قیام کروایا، 3 دن قیام کروایا، اور 3 دن کے بعد قیام کے لیے اللہ کے نبی تشریف اس لیے نہیں لائے کہیں اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ حضرت جابر کہتے گئے ہمیں جو اللہ کے رسول نے رمضان میں قیام کروایا وہ 8 رکعت تھی اور 3 وتر تھا۔ ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود ہے، ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی نے جو رمضان میں ہمیں قیام کروایا وہ 8 رکعتیں تھی۔ بات ہی ختم کر دی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت اللہ کے رسول نے پڑھائی، اور جو مزید رکعتیں تھی اللہ اکبر وہ اللہ کے رسول نے وتر پڑھایا ہے۔ 2 چیزیں اس سے ثابت ہو رہی ہیں کہ اگر قیام رمضان اور تہجد الگ الگ نماز ہوتی تو کوئی بھی مائی کا لال یہ ثابت کرے کہ پیغمبر نے اس قیام کو 2 مرتبہ پڑھا، 8 الگ پڑھی اور 20 الگ پڑھی۔
اور یہاں جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ جناب فجر ہو گئی، سحری نکلنے کا ڈر تھا کہ کہیں ہماری سحریاں فوت نہ ہو جائے، سحری تک نبی نے قیام کیا ہے۔ اور جابر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر 8 رکعت پڑھائیے، اگر الگ الگ ہوتی تو نبی سحری تک اس مسئلے کو لے کے نہیں جاتے، بلکہ بہت پہلے اس معاملے کو قیام رمضان کو ختم کر کے اور لوگوں سے کہتے کہ اب تہجد کا وقت آ گیا ہے، ہم تہجد کے لیے قیام کریں۔ سحری تک اللہ کے رسول لے گئے نماز کو، الگ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعتیں پڑھائی گئی۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے، بڑے دھڑلے سے یہ بات کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو ذہنیت ہے وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن موطا امام مالک کے اندر اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود ہے، مدینہ کی گلیوں میں رمضان کو اللہ اکبر گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، لوگوں کے حالات کا جائزہ لینے پر لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے معاملات کو نمٹا رہے ہیں، اللہ اکبر لوگوں کے فیصلے کرتے کرتے نبی علیہ السلام کی مسجد میں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے حضرت عمر فاروق، اور ان کے ساتھ غالباً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق مسجد میں آئے، دیکھا کہ چند افراد مسجد کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں، ان کی ایک شخص امامت کروا رہا ہے، اس کی ابتدا میں لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھا وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہیں، ان کی بھی امامت کرانے والا امامت کروا رہا ہے۔ اللہ اکبر اپنے ذوق اور اپنے شوق کے مطابق مختلف شکلوں میں، مختلف تولیوں میں صحابہ اجتماعی قیام کر رہے ہیں، قیام رمضان ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول کے دور میں اللہ اکبر پیغمبر کی خواہش تھی، پیغمبر کی تمنا تھی، صحابہ اکرام کا بھی ذوق اور شوق تھا۔ نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی اور 3 دن کے بعد صحابہ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے اجتماعی اللہ اکبر با جماعت تراویح کا اہتمام 3 دن کے بعد اس لیے نہیں کیا کہ کہیں اللہ اس عمل کو فرض نہ فرما دے، میری امت جو ہے وہ مشقتوں میں پڑ جائے گی۔ حضرت عمر کے سامنے اللہ اکبر پیغمبر کی خواہش بھی تھی، صحابہ کا ذوق بھی تھا، لیکن وہ علت ختم ہو چکی تھی جو فرض ہونے والی بات تھی کہ چونکہ نبی اب دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر نبی ہوتے تو شاید اس نماز کو اللہ نبی کے ذریعے آرڈر کرتا کہ یہ نماز تم پہ فرض کر دی۔ اب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، چونکہ نبی کی بھی خواہش تھی اور صحابہ کا بھی ذوق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو بلایا اور آرڈر کیا کہ جناب یہ جو مختلف ٹولیوں میں الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں، اعلان کروا دیا ابی اور تمیم داری، ابی بن کعب اور تمیم داری جو ہے مسجد پہ مین مصلی پر آ کر قیام رمضان ادا کریں گے، حکم دیا تھا عمر فاروق۔ لیکن وہ رکعتیں کتنی تھی؟ لوگ کہتے ہیں 20 تھی، 23 تھی، ثابت کرو۔ اگر آپ ثابت کر دیں جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، اور اگر نہ ثابت کریں تو ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ بس اتنا کہیں گے نبی کا عمل مل گیا ہے، عمل کر لو، تمہاری تو نجات ہوگی، تمہارے توسط سے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، کوئی اور ہمیں لالچ نہیں ہے۔ سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، سائب بن یزید جو ہے اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں عمر فاروق مسجد نبوی میں آئے اور جس کو حکم دیا وہ ابی بن کعب اللہ کے رسول کا صحابی ہے، قاری القرآن ہے۔ تمیم داری کو بھی اللہ نے قرآن پڑھنے کا ملکہ دیا تھا، اللہ اکبر وہ بھی قاری القرآن ہے۔ ان دونوں کو، یہ دونوں صحابی ہے، ان دونوں کو حکم دیا کہ اللہ اکبر اب لوگوں کی تم نے امامت کروانی ہے۔ اور سائب بن یزید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابی عمر فاروق نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اسی موطا امام مالک کے اندر آگے ایک روایت اور موجود ہے، اور جس کے راوی یزید بن رومان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب
उम्र फारूक के अहद में, उम्र फारूक के जमाने में लोग 23 रकातें पढ़ते थे। हम मानते हैं मौजूद है असर, उम्र फारूक का वो भी असर मौजूद है कि जिस असर को हजरत साइब बिन यजीद बयान करते हैं, वो भी असर मौजूद है कि हुक्म देने वाला उमर था। वो भी हुक्म मौजूद है कि जहां पर हुक्म दिया गया वो अल्लाह के रसूल की मस्जिद, मस्जिद नबवी थी। जिनको आदर दिया वो भी अल्लाह के रसूल के सहाबी उबई बिन काब और तमीम दारी थे। पीछे पढ़ने वाले भी नबी के सहाबा और ताबईन थे। ये सारी चीजें हदीस के अंदर जिक्र मौजूद है। अल्लाह अकबर। और फिर ये भी मौजूद है अल्लाह अकबर के 8 रकात अल्लाह के रसूल के सहाबी ने हुक्म दिया कि उबई और तमीम दारी, तुमने 8 रकात अल्लाह के रसूल के मुसल्ले पर आकर मस्जिद नबवी में पढ़ानी है। एक रिवायत जो आप पेश करते हो, आपका कहना यह है कि उमर के दौर में 23 रकातें पढ़ी जाती थी। किसने पढ़ी? उमर ने पढ़ी, उबई बिन काब ने पढ़ी, तमीम दारी ने पढ़ी, सहाबा ने पढ़ी, ताबईन ने पढ़ी, मदीना में पढ़ी गई। उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील की मसाफत पर इस्लाम फैला था, फतूहात हुई थी। कहां पर उमर के दौर में 23 पढ़ी गई? कहीं भी आप साबित नहीं कर सकते। और बड़ी बात यह है कि साइब बिन यजीद जिन्होंने कहा कि उमर ने हुक्म दिया है कि 8 रकात पढ़ो, साइब बिन यजीद ने उमर से मुलाकात की है, उमर का जमाना पाया है, उमर के सारे मामलात की शहादत दी है। और जो यजीद बिन रूमान कहता है कि 23 रकातें पढ़ी जाती थी, वह ना ये पढ़ाने वाला जाहिर होता है, ना पढ़ने वालों का पता है, ना जगह का इल्म होता है। और यह है कि भाई उमर के दौर में पढ़ी जाती थी। ये सारी चीजें अगर मान ली जाए तो फिर ये बात आपको साबित करनी पड़ेगी कि जिस तरह साइब बिन यजीद उस हदीस का असर का रावी है, उसने उमर का जमाना पाया था, देखकर ये सारी चीजें बताई। लेकिन यजीद बिन रुमान जो कहता है ना कि 23 रकातें पढ़ी गई, जाइए रिजाल का मुताला कीजिए, अहादीस का मुताला कीजिए, हुसैन मेमन साहब से इस हदीस, इस असर की हिंदी की चिंदी करवा दीजिएगा, करवा लीजिएगा कि जो ये कहता है कि उमर के दौर में 23 रकातें पढ़ी गई, अल्लाह की कसम उसने उमर का जमाना ही नहीं पाया है, उसने उमर का दौर ही नहीं पाया। कैसे कहता है कि उमर के दौर में 23 रकातें पढ़ाई गई? जब मुलाकात ही साबित नहीं है, सनद में इनकता है, तो फिर उसको लेंगे ना कि जिसने कहा कि मैंने उमर को देखा, जिसने कहा कि मैंने मस्जिद नबवी को देखा, जिसने कहा कि मैंने उमई बिन काब और तमीम दारी को देखा कि वह अल्लाह के रसूल की मस्जिद में इमामत के मुसल्ले पर आके 8 रकात पढ़ाता है, या हम उसकी बात को मानेंगे कि जो हवा में तीर चला रहा है? और वो भी मुलाकात ही साबित नहीं है, हजरत उमर का दौर ही उसने नहीं पाया, हजरत उमर से उसकी मुलाकात ही नहीं है, फिर वो कैसे कहता है कि 23 रकातें? ऐसे ही